حمد و ثنا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اپنے نفس کے شر سے اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کی رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر، ان پر بہت سلامتی بھی ہو۔ اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو، اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو۔ یہ تقوی ہی وہ ایسی چیز ہے جو انسان کو تمام برائیوں سے بچا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کے مواقع عطا فرماتا ہے تاکہ لوگ نیکی میں بلندی حاصل کر لیں۔ فضیلت والے ایام بھی عطا فرماتا ہے جن کی بلندی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور ان میں عشر ذوالحجہ بھی شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے، اور اللہ کسی عظیم چیز ہی کی قسم کھاتا ہے۔ فرمایا قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ یہ وہ 10 دن ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام مہینوں میں شامل کیا ہے۔ یہی وہ ایام معلومات ہیں۔ ان کے دن عشر آخرہ یعنی رمضان کے آخری عشرے کی راتوں سے بہتر ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ذوالحجہ کے پہلے 10 دن راتوں سے رمضان کی آخری 10 راتوں سے بہتر ہے، اور رمضان کی 10 راتیں اس کی راتوں سے یعنی ذوالحجہ کی راتوں سے بہتر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی دن میں ان دنوں سے زیادہ بہتر نیکی نہیں ہے، یا کوئی نیکی ان دنوں سے بہتر نیکی کوئی نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، سوائے اس شخص کے کہ جو اپنا مال اور اپنی جان لے کر جہاد کے لیے نکل جائے اور کچھ لے کر نہ لوٹے۔ ان میں بہت ساری عبادتیں امہات العبادات جمع ہو گئی ہیں، جن میں نماز ہے، روزے ہیں اور نحر ہے یعنی قربانی ہے۔ ان میں ایک بڑی عبادت حج بیت اللہ بھی ہے، جو کہ اسلام کا ایک عظیم رکن اور ایک بڑی بنیاد ہے۔ اس کے ذریعے اللہ گناہوں کو اور خطاؤں کو معاف فرماتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے حج کے ذریعے گزشتہ عمر کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے ذریعے حاجی تمام برائیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو اللہ کے لیے حج کرتا ہے، نہ پھر کسی گناہ کی بات کرتا ہے اور نہ بے حیائی کی، تو وہ یوں لوٹتا ہے جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہو، یعنی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ ان 10 دنوں میں عرفات کا دن بھی ہے، جن میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ایک عظیم جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ کسی دن میں اتنی زیادہ امید نہیں لگائی جا سکتی کہ اللہ کسی کو جہنم کے عذاب سے بچا دے گا، جتنی دعا یا جتنی امید اس دن کے ساتھ لگائی جا سکتی ہے۔ یہ انکساری عاجزی اور دعا کا دن ہے۔ عبد البر علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عرفات کے دن کی دعا زیادہ تر قبول ہی ہوتی ہے۔ اسی عشرے میں مسلمانوں کی ایک بڑی عید بھی ہے جو کہ یوم النحر ہے، جو کہ اللہ کے ہاں سب سے عظیم دن ہے، جس کی حرمت سب سے زیادہ اہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اپنے خطبے میں فرمایا یاد رکھو کہ سب سے زیادہ حرمت والا دن آپ کا یہ دن ہے۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ یہ وہ دن ہے جو مناسک میں سب سے اہم اور سب سے زیادہ اعمال والا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جسے یوم الحج الاکبر کہا گیا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے لوگوں کے لیے یوم حج اکبر کے دن۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے دین کو مکمل فرمایا۔ یہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر اس شعیرے کے حوالے سے بہت زیادہ محبت موجود ہے۔ سبھی لوگ چاہتے ہیں کہ حج کے لیے چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے صرف ان لوگوں پر اس کو لازمی قرار دیا ہے جو اس قابل ہوں کہ وہ حج کر سکیں، اور جو اس کے ان 10 دنوں میں روزے رکھے تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ پہلے 9 دنوں کی روزے رکھے جائیں۔ امام نووی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ بہت زیادہ مستحب عمل ہے۔ عرفات کے دن کا روزہ گزشتہ سال کے اور آئندہ سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یا اس کی بدولت گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھتے ہوئے انسان کو چاہیے کہ وہ 9ویں دن کا روزہ رکھے لیکن 10ویں دن کا روزہ نہ رکھے۔ ان دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر بھی کرنا چاہیے۔ اللہ کا ذکر کریں ان معلوم دنوں میں
جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ایام معلومات ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ان دنوں میں کثرت سے تحلیل، تکبیر اور تحمید کیا کریں۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ تکبیر مطلق یہ ہے کہ جب اس کا وقت شروع ہو جائے، یعنی عاشر ذی الحجہ شروع ہو جائیں، تو جب چاہے انسان تکبیرات پڑھنا شروع کر دے۔ اسی طرح تکبیر مقید جو ہے وہ عرفات کے دن فجر سے شروع ہوتا ہے حجاج اور غیر حجاج کے لیے، اور یہ ایام تشریق کے آخری دن عصر کی نماز تک اس کا وقت ہوتا ہے۔ نمازوں کے بعد تکبیر پڑھنی چاہیے۔ صدقہ بھی سعادت کا ایک دروازہ ہے، اور جب کسی کو محتاجی زیادہ ہو اور زمانہ فضیلت والا ہو تو اس کا اجر اور بڑھ جاتا ہے۔ قربانی ایسی عبادت ہے جو بدنی بھی ہے اور مالی بھی ہے۔ اللہ نے اسے نماز کے ساتھ جوڑا ہے، فرمایا اللہ کے لیے نماز بھی پڑھو اور قربانی بھی کرو۔ اس میں نہ فخر و دکھاوا ہونا چاہیے اور نہ اس میں انسان کو شہرت مقصود ہونی چاہیے، بلکہ اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ کو نہ تو اس کا گوشت پہنچے گا اور نہ خون، اللہ تعالیٰ تو آپ کے اندر تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈوں کی قربانی کی، جو موٹے تازے بھی تھے اور جو سینگوں والے بھی تھے۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے ان دونوں کو ذبح کیا۔ املح کا مطلب یہ ہے کہ وہ کالا جانور کہ جس کے رنگ کے اندر سفیدی بھی موجود ہو، اور اقرن یعنی اس کے سینگ بھی ہوں، اور سب سے بہتر وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ قیمت والی ہو اور محبوب ہو، مالک کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہو۔ ایک ہی جانور انسان کی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے کی جا سکتی ہے۔ جو قربانی کرنا چاہے وہ ذوالحجہ کے پہلے دن سے آخری وقت تک، یعنی جب تک قربانی نہ کر لے، اپنے بالوں اور اپنے ناخنوں کو کاٹنے سے گریز کرے۔ اس کے بعد اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے عشر ذوالحجہ کا یہ موسم ان لوگوں کے لیے بھی بنایا ہے جو حج کرنے والے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی بنایا ہے جو حج نہیں کر رہے۔ حج ایسے مقام پہ کیا جاتا ہے جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسم بھی کھائی ہے، اس کی تقدیس بھی فرمائی ہے، اس کی حفاظت بھی فرمائی ہے، اس میں برکت بھی نازل فرمائی ہے، اس میں خیرات بھی نازل کی ہیں، اور اس کو امن والی جگہ بنایا ہے جس میں کبھی قتال یا جنگ نہیں ہوتی۔ یہاں کے پرندے بھی امن میں ہیں، ان کو بھگایا نہیں جاتا، یہاں کے درخت بھی کاٹے نہیں جاتے، یہاں پہ جو مال گر جائے جس کے مالک کا علم نہ ہو، وہ وہی شخص اٹھائے جو اس کو مالک کی طرف یا مالک تک پہنچانے کی نیت رکھتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں بتائیں اور پھر فرمایا کہ اللہ کی قسم، تو اللہ کی سب سے عظیم زمین ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب زمین ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ مکہ مکرمہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے عظیم جگہ ہے اور عظیم اور محبوب ترین جگہ ہے۔ ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ قابل مبارکباد وہی ہے جو پے در پہ آنے والی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور حجاج اور معتمرین کی خدمت کرے۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان نعمتوں سے کھاؤ، ان پاکیزہ نعمتوں سے کھاؤ جو اللہ نے آپ کو دی ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اللہ کی عبادت کرنے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن عظیم کے ذریعے برکت عطا فرمائے، اس میں آنے والی آیات اور ذکر حکیم سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں، اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ اور غلطی کی معافی مانگتا ہوں۔ آپ بھی اسی سے معافی مانگو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین، پہلا خطبہ مکمل ہوا ہے، جیسے ہی دوسرا خطبہ امام صاحب شروع کرتے ہیں تو اس کا ترجمہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ سنا دیں گے۔ حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، وہ احسان فرمانے والا ہے، اس کا شکر ہے کہ وہ بہت توفیق عطا فرمانے والا ہے، بہت مہربان ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، میں اس کی شان کی بلندی بیان کرتا ہوں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کی رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر، اور بہت سلامتی بھی نازل ہو۔ اے مسلمانوں، لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ وہ اپنے سفر کو یا جنت میں ختم کریں گے یا جہنم میں ختم کریں گے۔ زندگی کا ہر لمحہ
اگر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے میں استعمال نہ کیا جائے تو وہ اللہ سے دور کر رہا ہوتا ہے۔ تو موقع کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ ختم ہو جائے۔ گناہوں سے بچو کیونکہ اللہ بڑا غیرت مند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ بڑا غیرت مند ہے، اور اللہ کی غیرت اس بات سے آتی ہے کہ انسان وہ کام کرے جو اللہ نے اس پر حرام کیا ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ جو گناہ ہیں وہ حرام مہینوں میں زیادہ سنگین ہوتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے تو ان دنوں میں اللہ کے ساتھ اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ کتنی اچھی بات ہے کہ کوئی توبہ کرنے والا ان دنوں میں توبہ کرے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہوں، جو اپنے حال میں، اپنے عمل میں، اپنے رزق میں یا اپنے دل کے حوالے سے کوئی برائی دیکھے تو اسے چاہیے کہ توحید کی طرف آئے اور استغفار کرے، کیونکہ ان دونوں میں شفا ہے اگر یہ واقعی اخلاص اور صدق دل سے کیے جائیں۔ پھر یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے محکم التنزیل میں فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، اے اللہ رحمت برکت اور سلامتی نازل فرما اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسی طرح صحابہ کرام سے، خلفائے راشدین پر، اور خلفائے راشدین سے راضی ہو جا، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی جو حق کے مطابق فیصلے کرتے تھے اسی کے مطابق عدل کرتے تھے، تمام صحابہ کرام سے بھی، اور اپنا خاص فضل و کرم اور احسان فرما کر ہم سب سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو رسوا کر دے، ہمیں اور ہمارے گھروں میں امن و عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ملک کو امن و عافیت اور سکون اور چین والا بنا دے۔ اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کے احوال درست فرما دے۔ اے اللہ تو ان کا مددگار بن جا، تو ان کا ولی بن جا، تو ان کا فائدہ کرنے والا بن جا۔ اے اللہ حجاج اور عمرہ کرنے والوں کی حفاظت فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کے حج کو قبول فرما، ان کے حج کو حج مبرور بنا دے۔ اے اللہ انہیں ان کے گھروں تک امن اور سلامتی کے ساتھ پہنچا دے جبکہ تو ان سے راضی بھی ہو، تو ہی عزت اور کرم نوازی والا ہے۔ اے اللہ ہمارے حکمران اور اس کے ولی عہد کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو خوش اور راضی ہوتا ہے، ان دونوں کو نیکی اور پرہیزگاری کی طرف لے آ۔ اے اللہ ان دونوں کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی حجاج اور عمرہ کرنے والوں کی خدمت کرتا ہے اسے جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہی کا شکار ہو جائیں گے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ عدل و احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، بدی، بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو۔ اللہ عظیم و جلیل کو یاد کرو، اس کی نعمتوں کو شکر ادا کرو، وہ تمہیں یاد کرے گا اور تمہیں مزید عطا فرمائے گا۔ اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑی چیز ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ عشر ذو الحجہ آ گئی ہیں اور مدینہ منورہ کا آج پیغام حج کے حوالے بھی تھا اور عشر ذو الحجہ کے حوالے سے بھی تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو عشرہ آیا ہے یہ بڑا فضیلت والا عشرہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بڑی فضیلت رکھی ہے، اور جس چیز کی اللہ قسم کھا لے تو وہ عظیم چیز ہی کے قسم کھاتا ہے، اور اللہ نے اس عشرے کی قسم کھائی ہے۔ فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، اور راتیں ذو الحجہ کی دنوں میں شامل ہی ہوتی ہیں۔ اور اہل علم اس حوالے سے کہتے ہیں کہ راتیں اور دن کون سا افضل ہے، تو رمضان کی آخری 10 راتیں اور ذو الحجہ کے پہلے 10 دن یہ افضل ہیں۔ اور اگر ان کا کمپیریزن کیا جائے تو امام مسجد نبوی نے جیسے کمپیریزن کر کے بتایا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ علیہ رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کے دن اتنے افضل نہیں ہیں جتنے افضل ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور ذو الحجہ کی پہلی 10 راتیں رمضان کی آخری راتوں سے افضل نہیں ہیں، یعنی راتوں کی افضلیت زیادہ رمضان میں ہے اور دنوں کی افضلیت زیادہ ذو الحجہ کے اندر ہے۔ تو یہ وہ اعمال ہیں یا وہ دن ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اعمال صالحہ سب سے زیادہ محبوب ہیں، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کسی دن کی نیکی ان دنوں کی نیکی سے افضل نہیں ہے سوائے اس شخص کے کہ جو جہاد پر نکل جائے، اپنا مال و دولت لے کے نکل جائے اور پھر نہ اس کی جان پلٹے وہاں سے، یعنی شہید بھی ہو جائے، اور اس کا مال بھی واپس نہ آئے، یعنی اس کا مال بھی وہیں پر مکمل خرچ ہو جائے۔ تو ان دنوں میں جو افضل ترین عمل ہے یا جو ایک نمایاں ترین عمل ہے
وہ حج ہے۔ حج ایسا عظیم شعیرہ ہے جو اسلام کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ اسلام کو ظاہر کرنے والا، یعنی ساری دنیا میں دکھانے والا کہ یہ اسلام کا عظیم ترین اجتماع ہے، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو حج کرتا ہے اور اس میں کوئی بے حیائی کا کام نہیں کرتا اور اس میں کوئی گناہ نہیں کرتا، وہ اپنے گناہوں سے یوں پلٹتا ہے جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہو۔ حج کے ذریعے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر اسی دوران عرفات کا دن بھی آتا ہے جو کہ بہت فضیلت والا دن ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے دعا کرنے کی تلقین بھی فرمائی ہے، اور امام ابن عبد البر علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عرفات کے دن کی جو دعا بھی ہو وہ زیادہ تر اللہ کے ہاں قبول ہی ہوتی ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ عرفات کے دن کی دعا ہو اور وہ اللہ کے ہاں قبول نہ ہو۔ پھر اس کے بعد عاشرہ ذو الحجہ یعنی عید کا دن آتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے عظیم دن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا تھا کہ اللہ کے ہاں عظیم ترین دن ہے آپ کا یہ دن جس کے اندر آپ آج ہو، یعنی عید کا دن، عاشر ذو الحجہ کا دن۔ یہ حج اکبر کا دن ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوگوں کے لیے اعلان ہے، اور یہ اعلان حج اکبر کے یا حج کے بڑے اور عظیم دن کے اندر آیا ہے۔ اس عشرے کے اندر جو کرنے والے کام ہیں ان میں ظاہر سی بات ہے کہ حج بھی ہے، ان کے اندر روزے بھی رکھنا مسنون ہے اور مستحب عمل ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ عرفات کے دن کے روزے سے میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ پچھلے سال کے گناہ اور اگلے سال کے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ لیکن البتہ جو حاجی ہے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے اس دن کا روزہ نہ رکھے۔ ہاں، جو شخص حج نہیں کر رہا اس کے لیے اس دن کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اس کے اندر کثرت سے، یعنی ان 10 دنوں میں کثرت سے ذکر کرنا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنا چاہیے۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، کہ اللہ کا نام لیں، اللہ کا ذکر کریں ان معلوم دنوں میں، ان مقرر دنوں میں، تو ان میں کثرت سے تکبیر کرنی چاہیے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور الحمدللہ کا ورد کرنا چاہیے۔ اس میں قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے اور صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، اور ان دنوں کی نیکی باقی دنوں کی نیکیوں سے بہت افضل ہے اور اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح قربانی جو کہ مالی عبادت بھی ہے اور جسمانی عبادت بھی، اس میں انسان اپنا مال بھی لگاتا ہے اور اپنی محنت بھی لگاتا ہے، اس کے ذریعے اللہ بہت سے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور یہ سعادت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ کے لیے نماز بھی پڑھیے اور اللہ کے لیے ہی قربانی بھی کیجئے۔ پھر اللہ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ کے ہاں نہ تو اس کا خون پہنچتا ہے اور نہ اس کا گوشت، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو مقصود ہے وہ تو آپ کے دل کا تقوی ہے جو اگر پیدا ہو جائے۔ اسی طرح جو قربانی ہے اس کے حوالے سے فرمایا کہ جو شخص ارادہ کر لے کہ میں نے اس سال قربانی کرنا ہے تو اس کو چاہیے کہ جب ذو الحجہ کے ایام شروع ہو جائیں، چاند نظر آ جائے تو وہ اپنے ناخن اور اپنے بالوں کو کٹوانا چھوڑ دے جب تک کہ وہ اپنی قربانی نہ کر لے۔ پھر یاد رکھیں کہ حجاج کرام جو مکہ مکرمہ میں موجود ہیں اور اہل مکہ، ان کی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 2 فضیلتیں ایک ساتھ جمع کر دی ہیں، یعنی جگہ بھی فضیلت والی ہے اور وقت جس سے وہ گزر رہے ہیں وہ بھی بڑی فضیلت والا وقت ہے۔ حج مکہ ہی میں ادا ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب جگہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا وَاللَّهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، اللہ کی قسم تم ہی اللہ کی بہترین جگہ ہو، یا آپ ہی بہترین، یہی بہترین جگہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور محبوب ترین جگہ بھی اللہ کو یہی ہے۔ اور صاحب توفیق وہی ہے جو حج کے لیے چلا جائے اور اپنے وقت کو عبادت میں لگا دے، اللہ کے شکر میں لگا دے، دعائیں کرے، اور ان لوگوں کی بھی خوش بختی کے کیا کہنے جو حجاج کرام اور وہاں موجود زائرین کی خدمت پر مامور ہیں، وہ اپنا دن رات اسی کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں۔ پھر ہمیں چاہیے، اپنے خطبے کے آخر میں انہوں نے تلقین فرمائی کہ ہر شخص اپنی زندگی میں اللہ کی طرف جا رہا ہے، وقت رکتا نہیں ہے، انسان کا سفر ختم نہیں ہوتا جب تک انسان جنت تک نہیں پہنچ جائے گا، یا اللہ معاف کرے جہنم تک نہیں پہنچ جائے گا۔ تو پھر انسان کو چاہیے کہ اپنے اس وقت کو غنیمت جانے اور اللہ کی نافرمانی سے بچے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا غیرت مند ہے اور اللہ کو غیرت آتی ہے کہ وہ اپنے بندے کو دیکھے کہ وہ اس کی نافرمانی کر رہا ہے۔ لہٰذا
گناہوں سے بچیں، اور خاص طور پر عشرہ ذوالحجہ میں، کیونکہ ان میں اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانی ہے اس کا گناہ بھی زیادہ ہے۔ پھر ان میں توبہ کرنی چاہیے، اور توبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین اور پسندیدہ عمل ہے، اور پھر توبہ اور استغفار میں ہر قسم کی شفا ہے۔ ناظرین، یہ تھا مدنی خطبہ، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے جمعے خطبات حرمین کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔